پھر بھی اسے قتل کیوں کیا؟ کرمان نے پھر کہا، ڈانا اس کے آڑے نہیں آ سکتی تھی، اسے قتل کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ مجھے یہی بات الجھا رہی ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے کرسی پیچھے کرتے ہوئے کرمان کے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا۔ ممکن ہے اس میں کوئی اور پہلو بھی ہو۔ اگر برکلے اور انیتا ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور ڈانا نے اس بارے میں جان لیا تھا تو ممکن ہے اس خوف سے کہ وہ راز فاش نہ کر دے، برکلے نے ڈانا کو ہلاک کر دیا ہو۔ لیکن ڈانا کو مارنا پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ برکلے دولت مند ہے۔ اگر اسے واقعی انیتا سے محبت تھی تو انیتا کو صرف اتنا ہی تو کرنا تھا کہ کلف سے طلاق لے کر برکلے سے شادی کر لے۔ برکلے ڈانا کو قتل کیوں کرتا؟ ہم نتائج اخذ کرنے میں جلد بازی سے کام لے رہے ہیں۔ چونکہ ڈانا انیتا کی نگرانی کر رہی تھی اور اچانک قتل کر دی گئی تو ہم نے تصور کر لیا کہ اس کی موت انیتا کے سلسلے میں ہوئی ہے، جبکہ عین ممکن ہے کہ اس کا کلف کے معاملے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ کیا بیکار باتیں کر رہے ہو؟ میں تیزی سے بولا۔ کوئی اور اسے کیوں قتل کرتا؟ دنیا میں اس کی کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ پھر اگر وہ انیتا کی نگرانی نہیں کر رہی تھی تو ان ریت کی ٹیلوں تک کیوں گئی تھی؟ تم یہ بات یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ بینی بولا کہ انیتا وہاں گئی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ انیتا کل رات 10:30 بجے کے قریب میرے کیبن میں آئی تھی؟ میں نے جواب دیا۔ اور ڈانا جہاں مقتول پائی گئی وہ جگہ میرے کیبن سے صرف 1 میل دور ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ مجھ سے ملنے کے بعد انیتا وہاں بلیک میلر سے ملاقات کرنے گئی۔ ڈانا اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ ہر چند انیتا کا خیال تھا کہ وہ ڈانا کی نگاہ سے بچ کر نکل آئی ہے، مگر تم لوگ ڈانا کو جانتے تھے۔ کوئی اس سے اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا تھا۔ وہ بدستور انیتا کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور اتفاق سے بلیک میلر نے اسے دیکھ لیا اور بوکھلا کر شوٹ کر دیا۔ تم نے یہ بھی سوچا کہ ممکن ہے اسے انیتا نے ہلاک کیا ہو؟ کرمان نے پوچھا۔ ہاں، مگر میں اسے ممکن نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا، کوئی عورت اشاریہ 45 بور جیسے بڑے اور بھاری ریوالور پسند نہیں کرتی، پھر انیتا اس ٹائپ کی بھی نہیں ہے۔ ایک سوال یہ بھی تو ہے کہ وہ نیکلس ڈانا کے گھر میں کیسے پہنچا؟ کرمان نے کہا، ممکن ہے کسی نے اسے دانستہ ڈانا کی چٹائی کے نیچے چھپایا ہو تاکہ پولیس یہ شک کرے کہ ڈانا کی موت سے انیتا کا کوئی تعلق ہے۔ اگر بینی نے اسے نکال نہ لیا ہوتا تو یہ پولیس کے ہاتھ آ جاتا اور پولیس اس کے مالک کا پتہ لگاتی ہوئی انیتا تک پہنچ جاتی۔ ہاں، یہ بھی ایک امکان ہے، اور اس سے نتالی پر شبہ جاتا ہے۔ یہ حرکت اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ بیری نے مجھے نیکلس دیا تو میرا خیال نتالی کی طرف ہی گیا تھا۔ وہ انیتا سے نفرت کرتی ہے اور اسے اس سے زیادہ خوشی کسی اور بات سے حاصل نہیں ہو سکتی کہ انیتا کو ایک قتل کی واردات میں ملوث کر دے۔ مگر وہ اپاہج ہے، میں نے اعتراض کیا۔ وہ ڈانا کے اپارٹمنٹ کیسے جا سکتی تھی جبکہ وہ چوتھی منزل پر واقع ہے؟ تو میں نے یہ کب کہا کہ یہ کام اس نے خود کیا ہوگا؟ وہ کسی اور سے بھی یہ کام لے سکتی تھی۔ میں بولا، پھر یہ محض ایک خیال ہے، لیکن اسے چیک کرنے میں چندہ مذائقہ نہیں۔ معلوم کرو کہ رات 11 سے 3 بجے کے درمیان کسی کو ڈانا کے اپارٹمنٹ میں جاتے دیکھا گیا ہے یا نہیں۔ یہ کام 11 بجے سے پہلے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب انیتا مجھ سے ملنے آئی تھی تو نیکلس پہنے ہوئی تھی۔ اگر ہمیں انیتا مل جائے اور ہم اسے زبان کھولنے پر مجبور کر سکیں تو ہمارا آدھا کام مکمل ہو جائے گا، کرمان نے کہا۔ میں کلف سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں کھڑا ہو گیا۔ اس دوران تم لیڈ بیٹر کو کرے دو۔ ممکن ہے اس نے وہاں انیتا بلکہ شاید قاتل کو بھی دیکھا ہو۔ اور بینی، تم ڈانا کے اپارٹمنٹ جاؤ۔ وہاں پولیس موجود ہو تو خاموش رہنا۔ اب ہم لنچ کے وقت یہاں ملیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کیا کچھ کر چکے ہیں۔ ہم لوگ بار سے نکل کر اپنی اپنی کاروں کی طرف چلے۔ کیا تم کلف سے ملنے ابھی جا رہے ہو؟ کرمان نے پوچھا۔ ہاں، اولا اسے بستر سے پہلے ہی اٹھا چکی ہے۔ میں نے جواب دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ کلف کو کوئی بہانہ سوچنے کا موقع ملے۔ اولا اس سے کچھ معلوم نہیں کر سکی تھی کیونکہ اس کے پاس کلف کی زبان کھلوانے کا کوئی ہتھیار نہیں تھا، جبکہ میرے پاس انیتا کا نیکلس موجود ہے۔ سانتا روزا اسٹیٹ کے آہنی گیٹ پر ایک گارڈ موجود تھا جس کے انداز سے لگتا تھا کہ آج کے دن کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ وہ متوسط قد و قامت کا نوجوان تھا۔ میں نے اپنی کار اس سے 2 گز کے فاصلے پر روک لی اور کار کا انجن بند کر کے باہر نکلا۔ کیا میں کار اندر لے جاؤں یا پیدل چلنا پڑے گا؟ میں نے بے تکلف لہجے میں پوچھا۔ کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ اس نے میرے سراپا کو غور سے دیکھا۔ اس کے جبڑے برابر حرکت کر رہے تھے، شاید وہ چیونگم چبا رہا تھا۔ میں نے پوچھا ہے کہ کار اندر لے جا سکتا ہوں یا پیدل جاؤں؟
کچھ بھی مت کرو، اس نے شان سے جواب دیا، اور اپنا کھٹارا لے کر چلتے پھرتے نظر آؤ۔ مجھے تمہارے باس سے ملنا ہے، میرا نام میلوئے ہے، اپنے باس کو جا کر بتاؤ، اور پھر دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، دفع ہو جاؤ، مجھے بہت اہم کام ہے۔ میں نے اس طرح کہا جیسے اس کی بات سنی نہ ہو۔ اپنے باس سے کہو کہ وہ مجھ سے بات کرنا پسند کرے گا یا پولیس سے۔ یہ سن کر وہ ٹھٹکا، کچھ سوچا، پھر بولا، بڑے میاں 1 گھنٹہ پہلے کہیں جا چکے ہیں، اور مجھ سے مت پوچھنا کہ کہاں گئے ہیں، کیونکہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں اس کی بات پر یقین نہ کرتا، اس کے علاوہ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ ایک ٹینک اور مشین گن سے کم کوئی چیز اسے گیٹ کھولنے پر آمادہ نہیں کر سکے گی۔ ایسی صورت میں مزید وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، چنانچہ میں نے کار واپس گھمائی اور چل دیا۔ کافی دور آگے جا کر میں نے کار روک دی۔ گیٹ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اسٹیٹ کی 4 دیواری تقریباً 8 فٹ بلند تھی۔ اسے پار کرنے کے لیے کوئی ایتھلیٹ یا بازیگر ہونا ضروری تھا۔ میں ایک ہی جست میں اوپر پہنچ کر دوسری طرف کود گیا۔ اس وقت 9 بجے تھے۔ نتالی سے سامنا ہونے کی زیادہ امید نہیں تھی، لیکن جب میں اندر آ ہی گیا تو دیکھنے میں کیا حرج تھا؟ پھر یہ بھی ممکن تھا کہ انیتا بھی کہیں نظر آ جائے۔ مجھے گیٹ کے گارڈ سے دوبارہ ملاقات کی خواہش نہیں تھی، اس لیے میں بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ راستے میں ایک سوئمنگ پول آیا، مگر آس پاس کوئی نظر نہیں آیا۔ میں جھاڑیوں اور پودوں کی آڑ لیتے ہوئے بنگلے کی طرف چلا۔ پارکنگ لاٹ پر کوئی کار نہیں تھی۔ بنگلے میں خاموشی تاری تھی، نہ کوئی بٹلر نظر آ رہا تھا، نہ شوفر۔ اچانک میں نے نیتالی کو اپنی ویل چیئر پر بیٹھے دیکھا۔ وہ ناشتہ کر رہی تھی۔ میرا سایہ اس کے پیروں پر پڑا۔ اس نے فوراً ہی چونک کر میری طرف نہیں دیکھا، مگر اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ اس نے میری موجودگی محسوس کر لی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹوسٹ پلیٹ میں واپس رکھ دیا اور پھر میری طرف دیکھا۔ ہیلو، میں نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام میلوئے ہے، تمہیں یاد ہے؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ تمہارے والد سے ملنے آیا تھا، کیا وہ موجود ہیں؟ کیا ملس نے تمہیں اندر آنے کی اجازت دے دی؟ کیا ملس اس ہیرو کا نام ہے جو گیٹ پر پہرا دے رہا ہے؟ میں نے کہا۔ اس کے ہونٹ بھچ گئے اور چہرے پر غصے کی سرخی نمایاں ہو گئی۔ تم اندر کیسے آئے؟ 4 دیواری کو پھلانگ کر، میں نے جواب دیا۔ دیکھو، ایک اچھی خاصی صبح آپس میں لڑنے میں خراب مت کرو۔ میں تمہارے والد سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ یہاں نہیں ہیں، مہربانی کر کے تم چلے جاؤ۔ اس صورت میں مسز کریف سے ملاقات ہو جائے تو اچھا ہے۔ وہ بھی یہاں نہیں ہے۔ پھر تو بہت برا ہوا، میرے پاس اس کا ہیرو کا نیکلس ہے۔ میں نے کہا تو چمچہ جس سے وہ کھیل رہی تھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ مہربانی کر کے تم چلے جاؤ، وہ مٹھیاں بھینچ کر بولی۔ مگر میں نیکلس واپس کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت قیمتی ہے۔ کچھ بتا سکتی ہو مسز کریف کہاں ملیں گی؟ مجھے معلوم نہیں، اور نہ ہی مجھے پرواہ ہے۔ میتالی نے ایک ہاتھ اٹھا کر گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جاتے ہو یا تمہیں باہر پھینکوانے کے لیے میں گارڈ کو بلاؤں؟ میں تمہیں ناراض کرنا نہیں چاہتا، میں نے کہا، مگر تمہیں اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے۔ تمہارے والد نے میری ایک کارکن کو مسز کریف کی نگرانی کرنے کو کہا تھا، اور جب وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی تھی اسے قتل کر دیا گیا۔ مسز کریف کا نیکلس اس لڑکی کے کمرے میں پایا گیا ہے۔ نتالی نے میری طرف سے منہ پھیر لیا اور ایک بیگ میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ کیس اور لائٹر نکالا۔ اس نے سگریٹ سلگایا تو اس کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ پھر اپنا منہ پھیرے پھیرے اس نے کہا، مجھے مسز کریف کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں، میں تم سے کہہ چکی ہوں، دفع ہو جاؤ۔ میں نے سوچا شاید تمہیں اس بات سے دلچسپی ہو کہ وہ نیکلس پولیس کو ملا نہیں ہے۔ اب اگر تم مجھے مسز کریف کا پتہ بتا دو تو میں اسے نیکلس دے دوں تاکہ وہ بھی مطمئن ہو جائے۔ وہ میری طرف گھومی، کچھ کہنا چاہا مگر خاموش رہی۔ میں نے اس کی آنکھوں کو سکڑتے دیکھا، وہ میرے پیچھے کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں پلٹا۔ گیٹ کا ہیرو ملس چند گز کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کی مٹھیاں بند تھیں۔ وہ کچھ اس انداز سے میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے باکسر لوئس کسی ایسے بونے کو دیکھ رہا ہو جو اس کی ناک پر مکہ مارنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ تم یہاں ہو؟ وہ بولا۔ میں نے تو تم سے جانے کو کہا تھا۔ اسے اسٹیٹ سے باہر نکال دو، یہ دوبارہ یہاں نہیں آنا چاہیے۔ بالکل نہیں آئے گا۔ ملس نے دانت نکوسے اور میری طرف دیکھا۔ آؤ مسٹر، ذرا گیٹ سے باہر چلیں۔ میں نے نیتالی کی طرف دیکھا، وہ پھر ناشتے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا اب اس سے کچھ کہنا ایسا ہی ہوگا جیسے میں دیوارے چین کو مخاطب کروں۔
دوسری جانب ملز میری طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میں جھنجھلا کر تیز قدموں سے گیٹ کی طرف چل دیا۔ ملز میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ نتالی کی نظروں سے اوجھل ہو کر اس ہیرو کو کچھ سبق سکھا دوں۔ مجھے یقین تھا کہ میں اسے زیر کر لوں گا۔ ہم آہنی گیٹ سے 2-3 گز کے فاصلے پر آ کر رک گئے۔ میں اس کی طرف گھوما، وہ آگے بڑھا۔ میں نے سیدھے ہاتھ کا گھوسا اس کے جبڑے پر مارا، جو اگر لگ جاتا تو اس کا سر کندھوں سے الگ ہو جاتا۔ یہ میرا بہترین پنچ تھا اور پہلے کبھی ناکام نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اس کے منہ سے 3 انچ کے فاصلے سے خالی گزر گیا۔ میں اس کی جھونک میں آگے جھکا، چنانچہ ملز کو صرف اتنا ہی کرنا تھا کہ قدم بڑھا کر جوابی حملہ کر دے، اور اس نے یہی کیا۔ دوسرے لمحے میں زمین پر گر چکا تھا۔ اس نے سیدھا ہاتھ چلایا۔ میں اسے آتے دیکھ رہا تھا، مگر کچھ کرنے سے معذور تھا۔ اس کا گھونسا کسی ہتھوڑے کی طرح میرے جبڑے پر لگا۔ میں اٹھنے سے پہلے دوبارہ گر گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ رہے تھے اور زمین گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے سامنے ایک ہیبلا سا کھڑا نظر آ رہا تھا۔ پھر کوئی چیز جو ممکن ہے اس کا بوٹ ہو زور سے میری گردن میں لگی اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ میں نے کار اپنے کیبن کے سامنے روکی تو ایک کانسٹیبل اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی موٹر سائیکل کھڑی کر کے میری طرف آیا۔ سانتا روزا اسٹیٹ سے واپسی پر تمام راستے میں خود کو گالیاں دیتا آیا تھا۔ میری گردن بری طرح دکھ رہی تھی۔ غصہ بھی بہت آ رہا تھا، مگر ملز پر نہیں، اپنے آپ پر۔ اپنے سے کم عمر نوجوان کے ہاتھوں سے مار کھا کر میری انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے بڑے ناگوار لہجے میں کانسٹیبل سے پوچھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کسی گھوڑے نے دولتی ماری ہے؟ گھوڑا نہیں، یہ ایک ہیرو گارڈ کا کمال ہے۔ تم اس آدمی کو جانتے ہو جو آج کل مسٹر کریف کے بنگلے پر پہرا دے رہا ہے؟ میں نے کہا۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ وہ جانتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں حیرت کا تاثر ابھرا، مگر میرا موڈ دیکھ کر وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ کیپٹن نے تمہیں ہیڈ کوارٹر بلایا ہے اور کہا ہے کہ اپنے ساتھ لے کر آؤ، وہ بولا۔ اس سے کہنا کہ ابھی مجھے فرصت نہیں، جب وقت ملے گا آ جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں ہر حال میں لانا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنے قدموں پر چلو یا میرے قدموں پر۔ ویسے مجھے تمہاری چوٹوں میں اضافہ کر کے خوشی نہیں ہوگی۔ وہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتا۔ عجیب بات ہے، مگر اس کا خیال ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ کانسٹیبل مسکرایا۔ وہ کوئی خوش مذاق آدمی معلوم ہوتا تھا۔ کیپٹن کو رات کے قتل کی واردات کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے۔ تم چلے چلو تو اچھا ہے۔ اچھا دوست، چلو۔ میں بھی ہنسنے لگا، مگر ذرا اسٹائل سے، اپنا سائرن کھول دو۔ پرہجوم سڑکوں پر 60 میل کی رفتار سے چلنا، جب ایک کانسٹیبل سائرن بجا کر ٹریفک ہٹاتا جائے، بڑا شاندار لگتا ہے۔ ہم نے ہر سگنل توڑا، کئی موٹر سائیکلوں کو الٹایا، وہاں پر داہنی طرف گھومے جہاں دائیں جانب مڑنا منع ہے کا بورڈ لگا تھا، اور جب اس شان سے پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچے تو کانسٹیبل موٹر سائیکل سے اترتے ہوئے مسکرایا۔ سفر شاندار تھا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اچھا تھا، میں نے جواب دیا۔ موقع ملا تو کبھی دوبارہ بھی اس کا تجربہ کریں گے۔ مفلن لابی میں تھا۔ اس کے موٹے چہرے پر پریشانی کا تاثر تھا۔ ہیلو مفلن، میں نے کہا، کیا قصہ ہے؟ کیپٹن تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ تم اس سے زیادہ جانتے ہو جتنا ہمیں بتایا ہے۔ بڑے خطرناک موڈ میں ہے، ذرا خیال رکھنا۔ برانڈن کی عمر 58 اور 60 کے درمیان تھی۔ بال خاک ستری سفید تھے۔ آنکھیں اتنی ہی دوستانہ نظر آتی تھیں جتنی کسی چیتے کی، جبکہ وہ کئی روز سے بھوکا ہو۔ بیٹھ جاؤ، اس نے ایک ہاتھ سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے، ہم کچھ گفتگو کر لیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے براہ راست اس سے بات کرنا پڑ رہی تھی، اس لیے میں بھی اسے اتنی ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا جتنی عجیب نظروں سے وہ مجھے۔ مفلن ایک طرف کھڑا چھت کو گھور رہا تھا۔ برانڈن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ سخت آدمی ہے اور اس کا سارا ماتحت عملہ اس سے کانپتا ہے۔ تم گزشتہ رات قتل کی واردات کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ برانڈن نے آغاز کیا۔ کچھ بھی نہیں، میں نے جواب دیا۔ میں نے لاش مفلن کے ساتھ ہی دیکھی تھی اور میری کل معلومات بس اتنی ہی ہیں۔ برانڈن نے میز کی دراز کھول کر سگار کیس نکالا اور اسے کھول کر اس طرح دیکھا جیسے اسے شبہ ہو کہ کوئی اس کی عدم موجودگی میں سگار نکالتا رہا ہے۔ تم اس واردات سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہو؟
اس نے دوسرا سوال کیا۔ مجھے تو یہ جنسی قتل معلوم ہوتا ہے، میں نے جواب دیا۔ اس نے ایک سگار نکال کر کیس واپس دراز میں رکھ دیا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ڈانا تمہارے ساتھ کام کرتی تھی؟ جی ہاں، اس لیے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں تم اسے زیادہ جانتے ہوگے، لیکن میرا خیال ہے کہ جتنا دوسرے لوگ جانتے تھے بس اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں۔ اس کے کچھ دشمن تھے؟ میرے خیال میں نہیں۔ کوئی عاشق؟ میری معلومات کی حد تک نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو کیا تمہیں معلوم ہو جاتا؟ جب تک وہ خود نہ بتاتی کیسے معلوم ہوتا؟ اور اس نے کبھی بتایا نہیں۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ اتنی رات گئے وہ ایسٹ بیچ پر کیوں گئی تھی؟ کتنی رات گئے؟ میرا مطلب ہے کس وقت؟ تقریباً 12:30 بجے۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ وہ تم سے ملنے تو نہیں گئی تھی؟ میں نے انکار میں جواب دیا تو اس نے جن نظروں سے مجھے گھورا اس سے لگتا تھا کہ اگر میں محتاط نہیں رہا تو وہ مجھے قاتل ثابت کر دے گا۔ مگر وہاں جانے کے لیے وہ تمہارے کیبن کے پاس سے گزری ہوگی۔ تعجب ہے کہ وہ تم سے نہیں ملی۔ ہم ساتھ کام کرتے تھے کیپٹن، میں نے جواب دیا۔ ساتھ رہتے نہیں تھے۔ گزشتہ رات 11:30 اور 12 بجے کے درمیان تم کیا کر رہے تھے؟ برانڈن نے سگار سلگاتے ہوئے سوال کیا۔ میں سو رہا تھا۔ تم نے فائر کی آواز نہیں سنی؟ نہیں۔ گزشتہ رات کوئی تم سے ملنے آیا تھا؟ ہاں، ایک لڑکی آئی تھی، مگر اس کا قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ شادی شدہ ہے، اس لیے کیپٹن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں اس کا نام نہیں بتا سکتا۔ کیا وہ ایک طویل قامت سرخ بالوں والی لڑکی تھی جس نے آتشی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا؟ مجھے توقع تھی کہ وہ ایسی ویسی کوئی بات اچانک پوچھے گا، ورنہ خود پوچھ گچھ نہ کرتا۔ چنانچہ میں تیار تھا۔ اس سوال پر میں نے کوئی حیرت ظاہر نہیں کی، اپنا چہرہ تاثرات سے خالی رکھا۔ ہاں، اس کے بال سرخ تھے، مگر تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ تم نے میفلن کو بتایا تھا کہ ڈانے کسی کیس پر کام کر رہی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ اگر میں نے میفلن سے یہ کہا تھا تو ضرور سچ ہوگا۔ ضروری نہیں، ممکن ہے تم کسی موکل کو بچا رہے ہو، اور میلوئے اگر ایسا ہوا تو میں تمہارا دفتر بند کر کے تمہیں اعانت جرم میں گرفتار کر لوں گا۔ ضرور کر لینا، مگر پہلے معلوم تو کر لو۔ ہماری یہ گفتگو مفید ثابت نہیں ہو رہی ہے کیونکہ تم چالاک بننے کی کوشش کر رہے ہو، مگر تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ ڈانا تمہارے کسی موکل کے لیے کام کر رہی تھی اور تم خاموش رہ کر ایک قاتل کو بچا رہے ہو۔ یہ میرا نہیں، تمہارا خیال ہے۔ وہ سرخ بالوں والی لڑکی کون تھی؟ برانڈن نے پوچھا۔ اسے کل رات ڈانا کے اپارٹمنٹ کے پاس دیکھا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ وہ ایک دولت مند عورت تھی، اس نے ہیرو کا قیمتی نیکلس پہنا ہوا تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون تھی اور ڈانا کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ میرا جواب پھر بھی یہی ہے کہ میں نہیں جانتا۔ میں برانڈن کی نظروں سے نظریں ملا کر بات کر رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عورت تمہاری موکلہ تھی اور تم اسے بچا رہے ہو۔ تم جو چاہو سوچ سکتے ہو، یہ ایک آزاد ملک ہے۔ دیکھو میلوئے، مجھے نہیں معلوم کہ تم اپنے کام کو کیا سمجھتے ہو، مگر اس سے تمہیں زیادہ آمدنی نہیں ہوتی ہوگی۔ تم جیسے آدمی کے لیے اور بہت سے کام ہیں جن سے تم کہیں زیادہ روپیہ کما سکتے ہو۔ تم عقل مندی سے کام کیوں نہیں لیتے؟ مجھے بتا دو کہ وہ موکلہ کون ہے اور اپنی جان بچا لو۔ بے شک تم رازداری کا وعدہ کرتے ہو، مگر تم بھی قاتلوں کو بچانا نہیں چاہتے ہوگے۔ رازداری کی شرط ختم کر دو گے تو ممکن ہے تمہیں کام نہ ملے، لیکن اعانت جرم کے مرتکب بھی نہیں ٹھہرو گے۔ مجھے بتا دو کہ وہ لڑکی کون ہے اور میں خیال رکھوں گا کہ تمہیں نقصان نہ ہو۔ تمہیں مجھ سے یہ توقع تو نہیں کرنی چاہیے کہ شہر میں جو عورتیں ہیرو کا نیکلس پہنتی ہیں میں ان میں سے ہر ایک سے واقف ہوں گا۔ میں نے کہا، مجھے افسوس ہے کیپٹن، میں بالکل نہیں جانتا کہ وہ کون تھی۔ کیا یہ تمہارا آخری جواب ہے؟ برانڈن نے غصے سے پوچھا۔ ہاں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اگر میں مدد کر سکتا تو ضرور کرتا، مگر افسوس ہے کہ نہیں کر سکتا، اور اگر اب کوئی اور بات نہ ہو تو میں اجازت چاہوں گا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ تم بہت چالاک ہو۔ خیر، ہم بھی دیکھیں گے۔ آئندہ اپنے ہر قدم کا خیال رکھنا۔ دوبارہ یہاں آئے تو اتنی آسانی سے واپس نہیں جا سکو گے۔ ہمارے پاس تم جیسوں کی زبان کھلوانے کے بے شمار طریقے ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ اس طرح ایک پولیس کیپٹن کو اس کی کرسی سے اٹھانے کے بھی بے شمار طریقے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنا، ایک قدم بھی غلط اٹھایا میلوئے تو پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ برانڈن بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔